اگر کوئی کرے جائز ہے، ٹخنے سے نیچے حرام ہے۔ کہنا بہت آسان ہے کہ چھوٹے بھائی کا کرتا بڑے بھائی کا پاجامہ، کہنا بہت آسان ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ ٹخنے سے نیچے جو ہے پاجامہ لٹکایا جائے۔ فرمایا بدترین قسم کے جو 3 لوگ ہوں گے ان میں ایک ہوگا جو پاجامہ ٹخنے سے لٹکاتا ہے۔ یہاں تک ایک حدیث میں آپ نے فرمایا پاجامہ جو ٹخنے سے نیچے لٹکے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الرزاق فهو فی النار، جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ عقل مندی کرتے ہیں، نماز میں جائیں جلدی جلدی مہری اوپر کرتے ہیں، نماز کے وقت مسجد جا کے۔ بعض لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کہ مہر اوپر کرنے سے نمازیں نہیں ہوگی۔ بھائی تقویٰ ہر جگہ مطلوب ہے، وہ مسجد میں ہو کہ باہر ہو۔ یہ کون سی بات ہے کہ نماز میں گئے تو پیر اوپر کر لیے اور باہر نکل پھر نیچے گرا لیے؟ یہ عام ماحول ہے، ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں منع ہے کہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے قاصد بن کر مکہ گئے تھے، اب پاجامہ ان کا جو تھا وہ آدھی پنڈلی تک، یہاں تک۔ ان کے رشتہ دار نے کہا کہ مکے کے جو سردار ہیں یہ لمبی لمبی چادریں جبہ گھسیٹتے ہوئے زمین میں چلتے ہیں، یہاں کا شان ہے، فیشن ہے، یہ کیا سوچیں گے آپ کا پاجامہ دیکھ کے اتنے اوپر؟ پاجامہ نیچے کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ یہ جو چاہیں سوچیں، جو چاہیں ہمارے بارے میں رائے قائم کریں، ہاکذا ادار صاحبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار یہی تک ہوتا ہے تو ہم یہی تک رکھیں گے۔ یہ سردار جو بھی چاہے رائے قائم کریں ہمارے بارے میں، ہمیں جو چاہے سوچیں، ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دیں؟ سنت ہے یہاں تک، ہم یہی تک رکھیں گے۔ تو پہلے بات فرمائی آپ نے المسبل، جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکاتا ہے، والمنان، جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، تیسرا وہ جو اپنا سامان قسم کھا کھا کے بیچتا ہے۔ خراب سامان لے کے آیا ہے، ردی مال سستا مدہ اٹھا کے لایا ہے، قسم کھا کھا کے بیچ رہا ہے۔ بہن جی لے لو بہت بڑھیا کپڑا ہے، یہ بہن جی لے لو بہت بڑھیا کپڑا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، خوب جھوٹی قسم کھا کھا کے بیچ رہا مال، صرف پیسہ کمانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تجارت میں۔ تو ایسا آدمی بدترین حالت میں قیامت کے دن ہوگا۔ تو نصیحت کی کہ بیٹا 2 چیز کو بھول جانا، ایک تو کسی کے ساتھ احسان کر کے کبھی احسان نہ جتانا، ورنہ ابھی حال یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ احسان کر کے 4 آدمی سامنے جا کے بتا دیتا ہے ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کپڑا جو پہنے نا شادی میں یہ ہمارا دیا ہوا ہے، یہ جو کپڑا پہن جائیں یہ پارٹی میں جو بہت نقشے بازی سے گھوم رہے ہیں ہم ہی تو دیے ان کو، یہ ہمارے گھر سے کپڑا مانگ کے لائے، ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ویسا کیا ہے۔ ارے وہ جو مسجد میں پنکھا لگا ہے ہوا کیسا دے رہا ہوں، بڑھیا ہوا دے رہا ہوں، ہم ہی تو دیے مسجد میں۔ جو ہم دوبارہ حج کرنے گئے تھے، دوبارہ جو حج کرنے گئے تھے بیگم، وہ جو پیالی لے کے آئے تو اس میں چائے مہمان کو پلاؤ تاکہ مہمان کو پتہ چل جائے حاجی صاحب 2 حج کیے ہوئے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ مہمان کو پتہ چلنا چاہیے، بتا تو نہیں سکتے کہ ہم 2 حج کر چکے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ جو دوبارہ جب حج کرنے گئے تھے مکے سے جو چائے پیالی لے کے آئے تھے مہمان کو اس میں چائے پلاؤ۔ احسان کر کے احسان نہ جتاؤ، بھول جاؤ اس چیز کو۔ اور نمبر 2، اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو بھی بھول جاؤ، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، اس کا تذکرہ مت کرو کسی سے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، اس کو بھول جاؤ اس کی تکلیف کو۔ فاعفوا واصفحوا، اللہ کہتا ہے معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار تھے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب تہمت لگائی تھی منافقین نے تو یہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت مصطح یہ بھی منافقین کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور سازش میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے قسم کھائی تھی آج کے بعد میں ان کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا۔ احسان کیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کے حالات اچھے نہیں تھے، ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ بیٹی کے بارے میں ان کا رویہ بدلا ہوا ہے صدیق اکبر نے قسم کھا لیا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، فاعفوا واصفحوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔
الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ فوراً صدیق اکبر نے کہا اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ کبھی ظلم زیادتی کر دے آپ اس کو بھول جائیں، دو چیزوں کبھی نہ یاد رکھیں، ایک احسان کر کے اور دوسرا اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کریں، اور دو چیزیں نصیحت کی کبھی نہ بھولنا، دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ نمبر ایک، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائزے غباروں میں اڑو، چرخے پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جتنی بھی ترقی کر جاؤ لیکن زبان پہ عبدیت ہو، اللہ کا شکر ہو، انانیت نہ ہو، بڑائی نہ ہو۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، جو اللہ دینا بھی جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ بڑائی کے بول نہ بولو، یہ بڑائی کے بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی زمین و آسمان کی بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اذان میں بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر میں کہا جاتا ہے، نماز میں کہا جاتا ہے، یہ سبق دہرایا جاتا ہے، ہم سے کہلوایا جاتا ہے کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم ناک رگڑتے ہیں سجدے میں، زمین میں جب ہم ناک رگڑتے ہیں، اس وقت ہم سے کہلوایا جاتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہو کہ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ کی ذات بالا ہے، اللہ کی ذات بلند ہے۔ ہم حقیر ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم جو ہے اپنی ناک کو زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اللہ کہہ رہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب بھکاری ہو اللہ کے، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے بھکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، مالدار صرف اللہ ہے، بے نیاز اللہ ہے، تعریف کے قابل اللہ ہے۔ اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہماری تعریف نہیں کرتا، اللہ کی صفت ستاری کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ آدمی ہماری تعریف کر رہا۔ اگر اللہ پردہ پوشی نہ کرتا، اگر اللہ ستاری نہ کرتا، ہمارے عیب دنیا کے سامنے آ جائے تو شاید لوگ پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ گناہ میں اگر بدبو ہوتی تو لوگ ہمارے قریب نہ بیٹھتے، گناہ کا کوئی رنگ ہوتا ہم ذلیل ہو جاتے، کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہ ہوتے۔ اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے تو اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے ہم فوراً اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، اس نے عیب کو چھپا کے رکھا ہے۔ جب کوئی ہماری تعریف کرے ہم فوراً اللہ کی تعریف کریں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انانیت نہ آئے، بڑائی نہ آئے، اللہ کو نہیں بھولنا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کو نہیں بھولنا ہے، ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ یہ کرے گا تو دل کے اندر بڑائی نہیں آئے گی، تکبر نہیں آئے گا۔ جیسا کہ میں نے آج جمعہ میں بھی میں نے کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم لوگ یہاں تو پوا اور ایک ایک کلو آدھا آدھا کلو تکبر لے کے ٹہل رہے ہیں ہم لوگ اپنے ساتھ۔ مولانا صاحب کے اندر تکبر، امام صاحب کے اندر بڑائی، پیسے والا نیتا اس کے اندر بڑائی، چودھری کے اندر بڑائی، کوئی جو ہے حاجی بن کے مسجد میں جا رہا، کوئی عالم بن کر مسجد میں جا رہا، کوئی زمیندار بن کر جا رہا، کوئی باڑی والا بن کر کے جا رہا، کوئی پرموٹر بن کے جا رہا، اللہ کا بندہ بن کر کوئی نہیں جا رہا مسجد میں کہ اللہ ہم آپ کے حقیر بندے ہیں۔ کہ ہارون رشید نے جب تخت طاؤس بنایا تھا، قیمتی تخت تیار کیا تھا، اس تخت پر بیٹھنے سے پہلے اس نے اعتراف کیا اے اللہ یہی وہ تخت ہے، یہی وہ تخت ہے جس پر بیٹھ کر فرعون کو دھوکا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اس نے خدائی دعویٰ کر دیا تھا اسی تخت پر بیٹھ کر، جبکہ لکڑی کا اس کا تخت تھا۔ اے اللہ میں تخت طاؤس پہ بیٹھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہارون رشید سجدے میں گر گئے، انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ اس تخت پر بیٹھنے سے پہلے میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا اللہ ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، تاکہ اس تخت پر بیٹھنے کے بعد ہمارے اندر بڑائی نہ آنے پائے۔ اگر کوئی عالم اس اسٹیج پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سننے والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دھوکے میں مبتلا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو شیخی مت بگھارو، تقوی مت بگھارو،
هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کس کے اندر تقوی کیا ہے، اللہ کیا کس کا کیا مقام ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ تقوی اندر کی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے تقوی ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی نظر نہیں آتا، اور اللہ کے نزدیک عزت والا آدمی تقوی سے بنتا ہے۔ اور ہم اندر کی بات ہم نہیں جانتے، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، تقوی باطن کی چیز ہے۔ تو نصیحت کی کہ دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، ایک اللہ کو نہ بھولنا اور ایک اپنی موت کو نہ بھولنا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جتنے دن بھی جی لیں ہم، دنیا سے جائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو آیا ہے وہ جائے گا، جو زندہ ہے وہ مرے گا۔ اپنی اوقات کو ہم پہچانیں، اپنی حقیقت کو ہم پہچانیں۔ یہ دنیا جو ہمیں، یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ آزما رہا کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ہمیں اچھا عمل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی زندگی میں کامیابی اور ناکامی ہے، آخرت کی، اسی آخرت کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار اسی دنیاوی زندگی پر ہے۔ پھر میں کہتا ہوں، یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی دی ہے تاکہ اچھا عمل ہم کر کے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب بنے۔ اس لیے کہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارا اجر بدلہ برابر تمہیں ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ جس طریقے سے مگرمچھ جب بھوکا ہوتا ہے تو دریا کنارے آگے منہ کھول دیتا ہے، منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ تو ظاہر سی بات ہے، برس منجن تو کرتا نہیں مگرمچھ۔ اب گوشت کھا کے، اب گوشت جو اس کے دانت میں پھنسے ہوئے ریشے ہیں، اب سڑ جاتا ہے، وہ کیڑے پڑ جاتے اس میں۔ اب انسان ہے، ہم لوگ تو برش ورش کر لیتے ہیں، مگرمچھ اب اس کے منہ میں کیڑے ہیں۔ چڑیا آ کے دیکھی، منہ کھلا ہوا، دیکھ رہی کچھ چل رہا ہے، چڑیا منہ کے اندر بیٹھ کے آ کر کیڑا کھانے لگی۔ دوسری چڑیا وہ بھی، تیسری چڑیا وہ کھانے لگی۔ واہ کیا مزہ آ رہا ہے، کیا رنگ رلیاں ہیں، کیا باد و بہار ہے، چہچہا رہی اسی میں، اور جو ہے کیڑے کھا رہی ہیں۔ کیا مست زندگی ہے، فیس بک بھی چل رہا، واٹس ایپ بھی چل رہا، کیا رنگ بازی ہے، کیا بڑھیا مزہ آ رہا ہے، خوب بڑھیا زندگی گزر رہی ہے۔ جب مگرمچھ دیکھ لیتا ہے کہ کچھ چڑیاں اندر آ چکی ہیں، چار پانچ اس کونے پر اچانک جو ہے منہ بند کر لیتا ہے، اچانک منہ بند کر لیتا ہے۔ اب اندر چڑیا ہائے توبہ، کچھ بھی کرے اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہی حال ہمارا ہے، مست ہے دنیا میں، ہم مست ہے، اکڑ کے موبائل میں بات کر رہے ہیں، بڑا بیلنس ایسا ہے ویسا، وہ دیکھو اتنا بینک بیلنس ہمارا ہے، یہ فیکٹری ہماری ہے، یہ زمین ایسی ہے، بڑی بڑی باتیں کرے گا، موبائل میں ٹانگ پھیلا کر چار آدمی کے سامنے بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو ٹے نہیں کر پاتا پھر وہ۔ اور ڈاکٹر جو ہے نا، ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی مرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ڈاکٹر نہیں مرتے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو دوا دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ، ان کی بھی جب اللہ کے ہاں سے ڈاک آتی ہے تو یہ بھی ٹر سے چلے جاتے ہیں، اسی لیے ان کا نام ڈاکٹر ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، تو موت کو نہیں بھولنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے صفائی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ جب آدمی موت کو یاد رکھے گا تو وہ گناہ سے رکے گا۔ جب اس کا استحضار ہوگا، اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، ہمیں ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، تو وہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارے گا۔ تو ہم اس وقت غافل اس لیے ہیں کہ ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ ہم لے جاتے ہیں بیٹھا، روزانہ قبرستان جاتے ہیں، جنازہ لے کر جاتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ اس کا مرنا تھا، ہم کو تھوڑے بھی مرنا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ملک الموت گھوس نہیں لیتے ہیں، ورنہ مالدار لوگ گھوس دیے رہتے، غریب کی لین لگوائے رہتے، خود ٹھار سے نہیں گزار رہے ہوتے، وہاں تو گھوس بھی نہیں چلتی۔ وہ کھاڑ جو ہے مسجد کے سامنے
عورتیں منع کرتے رہے بابا اس کو یہاں کہے رکھے ہو, کھاٹ آ رہی ہمارے گھر سامنے, کھاٹ ہٹاؤ. اتنا آدمی گھر کھاٹ سے گھبرا رہا, جس میں اس کو ایک دن لیٹنا ہے. کسی سے آپ بولیے ہم 500 روپے دیں گے, کھاٹ میں جا کے لیٹ جاؤ, کون ہمت والا کھاٹ میں جا کے لیٹے گا؟ 500 روپے دے کے لٹوا دیے کسی جانے, منع کر دیا رہے ہمارے گھر سامنے کھاٹ نہ رکھو گے. وہ کھاٹ میں کیا چیز ہے بھائی؟ صرف اس لیے کہ اس میں ہمارے رشتہ دار مرتے تو اس میں لٹایا جاتا ہے. بس یہ کہ کوئی لیٹنے کو اس میں تیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ زبردستی لٹواتے ہیں. تو اس چیز کو یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے. اپنی موت کو نہیں بھولنا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے. کل من علیہا فان, اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے, باقی ہر چیز کو فنا ہے, ہر چیز ختم ہونے والی ہے. تو موت کو نہیں بھولنا اور اللہ کو نہیں بھولنا. اپنے بچوں کو نصیحت کریں, 3 باتوں کا عادی بنائیں. نمبر ایک بچے سے کہے کہ ہمیشہ سچ بولے, وہ سچ کا عادی بنائیں. نمبر 2 نماز کا عادی بنائیں. نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں نماز کے بارے میں. اٹھا کے اس کو اٹھا کے مسجد لے جائیں, چاہے فجر کا وقت ہو کہ عشاء کا وقت ہو, سو جائے پھر بھی زبردستی اس کو اٹھا کے لے جائیں. نماز کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. نمبر 1 بچے کو عادت ڈلوائیں وہ سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. اور ہم بھی بچوں کے سامنے جو ہے جھوٹ نہ بولیں, کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں. باپ گھر میں جو ہے آرام سے لیٹا ہے, کوئی بیل بجایا, بولتا کہ تو ابا گھر میں نہیں ہے. اب بیٹا جا کے بولتا ابو نہیں گھر میں نہیں ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ابا جو ہے جھوٹ بول رہے, شرعی جھوٹ بول رہے ہیں. باپ بیٹے کو لے کے بائک سے جا رہا, پولیس والے نے چالان کاٹا, پکڑ لیا بغیر ہیلمٹ, 100 کا نوٹ نکال کر کے پولیس والے کو دیا, آگے بڑھ گیا. ایک آفس میں گیا لے کے بیٹے کو, کام نہیں ہو رہا, پھر 100 کا نوٹ نکال کے سر کھایا ٹیبل پہ, پھر کام اس کا ہو گیا. اسکول کا رزلٹ ملنا تھا بچے کو, پرنسپل کے پاس بچے کو لے کے گیا. پرنسپل نے کہا کہ بیٹا بہت نالائق ہے, پڑھتا نہیں ہے, فیل ہو گیا ہے. رزلٹ پیش کیا تو بیٹا 10 کا نوٹ نکال کے پیش کر رہا, ابا بڑھا دیجیے, آگے بڑھا دیجیے. جب ہر جگہ کام اسی سے ہو جا رہا, یہاں بھی کہیں کام نہیں ہوگا. اس نے دیکھا باپ کو کرتے ہوئے, کرے گا وہ. تو بچوں کو سچ کا عادی بنائیں. نمبر 2 نماز کا عادی بنائیں, نماز کے بارے میں سمجھوتا نہیں. نمبر 3 خدمت کا عادی بنائیں. اس کو اس طریقے سے تربیت کرے کہ کوئی کام وہ خوشی سے کرے. باپ کوئی حکم دے تو خوشی سے کرے, ماں کوئی حکم دے تو خوشی سے کرے, بوجھ سمجھ کے نہ کرے. آپ اس کو خدمت کا عادی بنائیں گے تو ملت کی خدمت کرے گا, وہ قوم کی خدمت کرے گا, وہ سوشل ورکر بنے گا, وہ ہر کام خود دوڑ کے کرنا چاہے گا. وہ ہمارے اندر کمی ہے کہ بچوں کو ہم کام کا عادی نہیں بناتے ہیں. یہ 3 بہت خاص باتیں ہیں. اور 3 باتیں ہیں. ہر آدمی آپ کاروبار کے لین سے پریشان ہے, ہر آدمی کاروبار کے لین سے پریشان ہے. آج 3 باتیں بتاتا ہوں, انشاءاللہ جو کرے گا اس کے کاروبار میں برکت ہوگی. بتا دوں, کاروبار میں انشاءاللہ برکت. نمبر 1 سب سے پہلے مسجد جانے کی کوشش کرے اور سب سے لاسٹ میں مسجد سے نکلے. مسجد میں سب سے پہلے جائے اور سب سے لاسٹ میں نکلے. نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت روز کرے. وہ 1 لائن 2 لائن آدھا صفحہ 1 صفحہ جو ہو روزانہ تلاوت کرے. نمبر 3 صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں سے جو تعلق اس کو باقی رکھے, اس کو نبھائے. جو حقوق ہے والدین کے, اگر والدین ناراض ہیں ان کو منائے جا کر, ان کا جو حق ہے ان کو دے, بھائی بہنوں کا جو حق ہے ان کو دے, ان کو منائے, یعنی صلہ رحمی کرے. یہ 3 کام انشاءاللہ جو کر لے گا اللہ اس کی زندگی چمکا دے گا, اس کے کاروبار کو اللہ چمکا دے گا. اس کو یہ مولوی کا تعویذ لینے نہیں جانا ہوگا. ہم تعویذ چکر میں بہت پڑھتے ہیں, عمل نہیں کرتے ہیں. یہ 3 کام کرنے کے انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی. تو وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت کرو, نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچتے. یہ کچھ نصیحتیں بڑوں کی تھی جو ہمارے پاس آئیں, وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. انشاءاللہ اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.